بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ روس اور چین کے مقابلہ پر امریکہ کتنی بڑی فوجی طاقت ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں پہلے امریکہ دو محاذوں یعنی یوکرائن اور سوڈان میں روس کے خلاف برسر پیکار ہے، اور اب تائیوان میں چین کو سبق سکھلانے کی تیاری کر رہا ہے۔ انڈو پیسیفک کے اس محاذ میں، یا یہ جو محاذ کھولا جا رہا ہے، اس میں ایک شراکت داری ہے جس کو کہتے ہیں AUKUS AUKUS۔ یہ جو شراکت داری ہے یہ امریکہ، UK اور آسٹریلیا کے مابین ہے، اور ان کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ اس کو اب وہ انڈو پیسیفک میں چائنا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے امریکہ استعمال کرنے جا رہا ہے۔ یہ جو شراکت داری کا پلیٹ فارم ہے یہ 2021 میں قائم کیا گیا تھا، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جو تین ممالک اس میں شراکت دار ہیں، امریکہ، UK اور آسٹریلیا، اگر ان کی سیکیورٹی کو کسی سٹیج پہ کبھی کوئی خطرہ ہو تو وہ ایک دوسرے کو فوجی تعاون مہیا کریں گے۔ اب امریکی شہ پر انڈو پیسیفک میں واقع چند اور ممالک ہیں جن میں جنوبی کوریا، فلپائن، تھائی لینڈ اور جاپان یہ قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے بھی، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور ملک ہیں جنہوں نے اس شراکت داری میں یعنی AUKUS میں شمولیت پر دلچسپی یا اس میں شامل ہونے کے لیے دلچسپی ظاہر کی ہے۔ اب امریکہ نے یہ جو شراکت داری کی تھی 2021 میں، اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے وہ چین کو ایک سبق سکھانا چاہتا ہے۔ تائیوان جو تاریخی لحاظ سے چین کا حصہ ہے یا تھا یا رہا ہے، 1949 میں وہاں سے چند جو سیاستدان تھے وہ اختلافات کی بنا پر مین لینڈ چائنا سے تائیوان چلے گئے، اور اس کے بعد سے انہوں نے وہاں اپنی حکومت قائم کر رکھی ہے، اور تائیوان اپنے آپ کو ایک قسم کا آزاد حصہ سمجھتا ہے۔ اس کی اپنی اکانومی ہے، اس کی اپنی ملٹری ہے، اس کی اپنی کرنسی وغیرہ ہے۔ اب جو چین ہے وہ گاہے بگاہے یہ دھمکی دیتا رہتا ہے کہ وہ چونکہ تائیوان اس کا مین لینڈ چائنا کا حصہ ہے تو وہ اس پہ قبضہ کر کے اپنے زیر انتظام لے آئے گا۔ تو وہاں پہ جو حکومت ہے یا جو بھی سیاسی اس وقت سیٹ اپ ہے، انہوں نے امریکہ سے مدد کی ریکویسٹ کی ہے، کیونکہ تائیوان کی جو میجورٹی ہے یا اکثریت ہے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جو تائیوان کا اس وقت جو سٹیٹس کو ہے یا جو حیثیت ہے وہ سٹیٹس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، کہ وہ آزادانہ طور پہ اپنے آپ کو ایک ملک کی حیثیت سے کہہ لیں یا ایک آزاد مملکت کے طور پر جیسے معاملہ چل رہا ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں، جبکہ چین جو ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ نہیں، میں نے یہ تم ہمارا حصہ اور میں نے تم پر قبضہ کرنا ہے۔ چنانچہ وہاں کی پھر سیاسی حکومت جو انہوں نے امریکہ سے یہ مدد کی درخواست کی ہے، تو امریکہ نے حامی بھر لی ہے کہ اگر چائنا نے تائیوان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تو امریکہ اس کی بھرپور ریزسٹنس کرے گا، چاہے اس کو چین کے ساتھ جنگ ہی کیوں نہ لڑنی پڑے۔ تو اب تک جو امریکہ ہے اس نے اس سلسلے میں کیا اقدامات اٹھا لیے ہیں، اور لگتا ہے کہ یہ جلد ہی یہ معاملہ بھی شروع ہونے والا ہے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تائیوان اسٹریٹس اور ساؤتھ اینڈ ایسٹ چائنا سی ہے، اور اسی طرح آپ تائیوان کا آئی لینڈ بھی یہ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ یہ اب گھمسان کا جو رن پڑنے والا ہے امریکہ اور چین کے درمیان۔ تو جو اس سلسلے میں تازہ اقدامات ہوئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کئی دہائیوں کے بعد ساؤتھ کوریا جو جنوبی کوریا ہے،
اس نے امریکہ کو اپنی بندرگاہوں پر جو اس کی نیوکلیئر سب میریز ہیں، یعنی ایٹمی آبدوزیں ہیں، نیوکلیئر سب میرینز، ان کو جنوبی کوریا نے اپنی بندرگاہوں پر اینکر کرنے یا آپ کہہ لیں قیام کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسی طرح جاپان کے جو وزیر اعظم ہیں کیشیدا، انہوں نے جاپان کا ایک جزیرہ ہے کائی اوکو، یہ آپ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تو جاپان کے جو سربراہ انہوں نے امریکہ کو اپنے اس جزیرہ کو چین کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسی طرح فلپائن کے صدر ہیں بونگ بونگ مارکوس، انہوں نے فلپائن کا ایک جزیرہ ہے لوزون، یہ بھی آپ نقشے میں دیکھ رہے ہیں، یہ کافی قریب ہے تائیوان کے، اس جزیرہ پر امریکہ کو فوری طور پر اس کے بیسز بنانے کی اجازت دے دی ہے، تاکہ جو امریکہ جب یہ جنگ شروع کرے تو وہ چین کے خلاف جو سٹیجنگ پوائنٹ ہے وہ اس جزیرے کو بطور سٹیجنگ پوائنٹ کے استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ نے تائیوان، جیسا کہ آپ یہ نقشے میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک جزیرہ ہے، تو اس خطرے کے پیش نظر کہ اگر چائنا اس کی سی بلاکیج کر دیتا ہے یا اس کا محاصرہ کر لیتا ہے، تو اس خوف کے پیش نظر یا اس خطرہ کے پیش نظر امریکہ نے بڑی مقدار میں جو اپنے ہتھیار اور گولہ بارود ہیں وہ پہلے سے ہی تائیوان پہنچا دیے ہیں۔ ساتھ ہی حال ہی میں چند روز پہلے جو یورپین یونین کے فارن افیئرز کے چیف ہیں بوریل صاحب، اور اسی طرح ناٹو کے چیف جو ہیں اسٹولنبرگ صاحب، انہوں نے بھی یہ بیان دے دیا ہے کہ اگر چین امریکہ یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو پھر یورپین یونین اور ناٹو معاہدے کے مطابق امریکہ کا ساتھ دیں گے، اور ہر قسم کی انہوں نے مدد کی یقین دہانی بھی کرا دی ہے۔ اسی طرح چند روز پہلے، ابھی 2 ہفتے نہیں ہوئے اس بات کو، کہ امریکہ کی اسپیشل فورسز نے اسپیشل آپریشن کی اپنی ایکسرسائز مکمل کر لی ہے، اور اس ایکسرسائز میں انہوں نے تائیوان میں انفلٹریشن یعنی گھس بیٹھنے کی جو ہے وہ ریہرسل کر لی ہے، اور یہ کیوں کی جا رہی ہے کہ اگر کسی وقت چائنا کے فوجی وہاں تائیوان پہ حملہ کر کے گھس جاتے ہیں اور قبضہ کر لیتے ہیں، تو پھر امریکہ کی یہ جو اسپیشل فورسز ہیں یہ انفلٹریٹ کریں گے اس جزیرے میں، اور ان کو پھر ان چائنیز فوجیوں کو ہلاک کر کے تائیوان کے جزیرے کو چین کے جو فوجی ہیں ان کو ہلاک کر کے ان سے آزادی دلوائیں گے۔ اب اس علاقے میں ایک اور ملک موجود ہے انڈیا، اس نے ہر قسم کی معذرت کر لی ہے کہ وہ امریکہ اور چین کے اس قضیے میں بالکل حصہ نہیں لینا چاہتا، لیکن اس کے برعکس جو انڈونیشیا ہے اس پہ امریکہ نے بڑا سخت دباؤ ڈالا ہے کہ اس کو ٹرانزٹ فیسلٹیز چاہیے، اور ایسا لگتا ہے کہ انڈونیشیا اس پہ راضی ہو جائے گا۔ اب یہ جو تیاریاں ہو رہی ہیں یا کچھ ہو گئی ہیں یا کچھ جاری ہیں، اس پہ جو دنیا بھر کے دفاعی جو ڈیفنس انالسٹ ہیں یا دفاعی تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ جس طریقے سے اس وقت امریکہ منصوبہ بندی کر رہا ہے اور جس طرح اس نے یہ اس علاقے میں بلٹ اپ کر لیا ہے، تو لگتا ہے کہ اگر چین نے تائیوان پر قبضہ کرنے کی غلطی کی تو امریکہ اسے ایک کافی گہرا اور بہت یاد رکھنے والا سبق سکھائے گا، اور ان تیاریوں کو دیکھتے ہوئے جو منظرنامہ ابھر رہا ہے کہ امریکہ اس محاذ پہ بہت بڑی کامیابی سے جیتے گا اور چین کو شکست ہوگی۔